نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک گراس روٹر ہوتے ہیں اور ایک پیراشوٹر۔ تو جو پیراشوٹر ہوتے ہیں ان کا کام ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز بنانے میں کامیاب ہوئے، یعنی دین کے نام پر، انہوں نے پیراشوٹرز والا کام کیا کہ اوپر سے یہ ساری تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن دعوت اللہ کا کام دراصل گراس روٹر کا کام ہے۔ یہ جڑوں میں، بنیادوں میں کیا جانے والا کام ہے۔ جب تک آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، دعوت اللہ کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں، کسی غرض کے بغیر، کسی اجر کے بغیر دائی اللہ صرف اللہ سے مربوط ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، لیکن اکیلے اس راستے میں چل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم تفرقہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ پھر رسولوں کی آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا، آپ پکار دیکھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو پکار ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو پھر ایک گروپ تیار ہو گیا نا۔ اس گروپ کی کچھ خصوصیات ہیں، اور بنیادی دو خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے اپنے کلام میں بیان کی ہیں۔ ان کی پہلی خصوصیت تقوی ہے اور دوسری خصوصیت اخوت ہے۔ تقوی اور اخوت۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا، اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی اللہ کے لیے محبت ان لوگوں سے جو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ محبت واجب ہو جاتی ہے۔ جو کسی واجب کام کو ادا کرنے کے لیے ناگزیر ہو جائے کام، وہ بھی واجب ہے۔ تو ایک ایک فرد جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھنا، اس کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور لوگوں نے اپنی جائیدادیں بانٹ لیں۔ یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ تھا۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بانٹ لیں، لوگوں نے اپنے گھر آدھے آدھے کر لیے، لوگوں نے جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اسے فارغ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس سے نکاح کر سکو۔ ایسی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اس اخوت کے جذبے کے ساتھ جو کام اس دور میں ہوا، اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی پہلے 3 سال تو خفیہ دعوت تھی، پھر مکہ میں آپ مزید 10 سال رہے جس میں آپ کے لیے دعوت کے مواقع کو بہت زیادہ لیمیٹڈ کیا گیا۔ لیمیٹڈ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استقلال کے ساتھ جاری رکھا، اور آپ کے ساتھیوں نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ آپ کو فالو کیا۔ اس دوران ہجرت حبشہ بھی ہوئی، اس دوران شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور بھی رہے، اس دوران آپ طائف بھی گئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر بھی کروایا گیا۔ پھر ہجرت ہوئی اور دعوت کے لیے کھلے مواقع مل گئے۔ دعوت کے وہ مواقع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دور میں ملے، یعنی ہجرت سے تقریباً 2-3 سال پہلے اور ہجرت کے 10 سال تقریباً جو مواقع آپ کو ملے،
اس دور میں جو محنت کی گئی دعوتی عمل میں، تو دعوتی عمل میں اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی دور کا کام ایسا تھا جو سب سے عظیم تھا. بعد کے دور میں دعوت کا یہ سلسلہ گزشتہ تقریباً 1400 سال سے جاری تو ہے، لیکن یہ دعوتی عمل ہے، یہ ایک پروسیس بن گیا. اس کی مزید وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں کریں گے کہ اس عرصے کے دوران دعوتی کام اس طریقے سے بھرپور طریقے سے انجام نہیں دیا گیا جس طریقے سے پہلے دور میں انجام دیا گیا. تو دعوت اللہ کا کام سب سے عظیم کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رسولوں کی طرح اس کام کو انجام دیا. آپ کے صحابہ نے ان کوششوں کو جاری رکھا اور آج تک دعوت اللہ کا یہ کام جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے والوں میں شامل فرما لے. کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر رہے ہیں. کام دیتے ہیں نا تو 3 طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایک جو بہت دکھ میں ہوتے ہیں نا ان کو تو ہم بات بتاتے ہیں تو وہ ہماری بات میں تھوڑا کنوے ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یعنی کنونس ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت نا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوش ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ ذرا اس سائڈ پر آنے میں ذرا ان کو ہم دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار ذرا نا اس کا آنا مشکل لگ رہا ہے ہمیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نا بہت ہی مجبوریوں میں ہوتے ہیں، مطلب نکل نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جب ہم دیکھ کے کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا شاید، پھر ہم خود چپ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں نا کہ اب ہم انہیں کیا کہیں آگے سے کہ یہ کیا وے لگائیں. اور اچھا صحیح ہے. یعنی 3 طرح کی پبلک کے لیے آپ نے ڈیزائن خود بنا لیا، خود سے فیصلے کر لیے نا. تو آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ کس طرح سے دعوت کے کام میں رکاوٹ آتی اندر سے، اور وہ اندر آپ کے اندر نہیں ہے، وہ ابلیس کی جانب سے آپ کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے مختلف وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اصل میں ٹارگٹ پاپولیشن کون سی ہے؟ یوں تو سارے انسان ہی ہیں، لیکن انبیاء نے دعوت کا کام سب سے زیادہ کن لوگوں پر کیا؟ سرداروں کو سب سے زیادہ دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور انبیاء کی دعوت کو سرداروں نے کم ہی قبول کیا، لیکن سارے انبیاء کی پہلی دعوت ان لوگوں کے لیے ہوتی جو اپنی زندگی میں بہت خوش مطمئن ٹرینڈ سیٹرز، کسی سوسائٹی میں جو اقتدار رکھتے ہوں یا خاص مقام رکھتے ہوں، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ 2% لوگ ہوتے ہیں لیکن اثر 98% پر ڈالتے ہیں. زیادہ تعداد 68% لوگوں کی ہوتی ہے جو فالوورز ہوتے ہیں، بالکل بھیڑوں کی طرح بھیڑ چال میں مصروف رہتے ہیں. اور بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی تیزی کے ساتھ اثر قبول بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا اثر پیچھے والوں پر بھی رکھتے ہیں. یہ درمیانی قسم کی کلاس ہوتی ہے. تو اگر 2% لوگوں پر کام کرنے کا موقع مل جائے تو باقی لوگوں پر زیادہ تیزی کے ساتھ اثر ہو جاتا ہے. لیکن اس دعوت کو سیکھنے کے لیے زیادہ ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے طبقے پر کیسے اثر انداز ہوا جائے، انہیں رب کی طرف کیسے بلایا جائے. جی کوئی اور؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دعوت کی حقیقت کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے، دعوت اللہ کا کام ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنا پیشن نہیں بناتے. تو میرے دل میں جو تنگی آتی ہے نا، وہ جو اشرف علی تھانوی کے دل میں آتی تھی وہی آتی ہے کہ مجھے خود پر نا منافقت کا احساس ہوتا ہے کہ میں خود تو کرتی نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنی اچھی طرح سے کنوے کر دیتی ہوں کہ اگلا بندہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر مجھے اتنا زیادہ گلٹ ہوتا ہے کہ میں تو کرتی نہیں اور میں نے اس کو اتنے اچھے سے بتایا. یعنی کہ آپ مثال دینا. مثلاً جیسے جب تواصل بالحق کا موقع ہوتا ہے نا، مجھ سے جب کوئی کرتے، جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میری آج طبیعت بہت خراب ہے اور میرا چھٹی کرنے کو بہت دل کر رہا ہے، تو میں اس کو اتنے اچھے انداز سے کنوے کرتی ہوں کہ وہ آ جاتا ہے. لیکن جب مجھے کوئی تواصل بالحق کرتا ہے تو میں نہیں آ پاتی. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آمین. مدد فرمائے. لیکن
جب انسان کو احساس ہوتا ہے اسے استغفار بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. اللہ سے توفیق طلب کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے انشاءاللہ. اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی جس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی کام کرنا ممکن ہی نہیں ہو پاتا. تو حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ احساس جو ہے، احساس ندامت، انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے. تو ندامت کا ہونا یہ کتنا خوش آئند ہے نا، کیونکہ ندامت ہوگی تو آپ اپنے اس چیز سے نکل آؤ گے. یہ بھی دعوت کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی کی طرف بلانا اس دنیا کا سب سے عظیم کام ہے. دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں اور کتنے ہی کام. خود انسان اپنی ہستی کو دیکھے، اپنی ذات کو دیکھے تو اس کے ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں اور زندگی بھر میں کتنے کام ہیں جو اس نے کیے. کچھ کام مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ کام ٹیمپریری ہوتے ہیں. سب سے عظیم کام، سب سے بڑا کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا. عجیب بات یہ ہے کہ آپ تاریخ انسانی میں دیکھیں، جن لوگوں نے سب سے افضل کام کیا نا، ان کا انسانی تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں ہے. انسانوں نے جو تاریخ لکھی وہ بادشاہوں کی تاریخ ہے. انہوں نے جس چیز کو ٹھکرا دیا، جو چیز ان سے مس ہوئی، جو چیز انہوں نے ترک کر دی، چھوڑ دی، وہ انبیاء کی تاریخ ہے. انبیاء جو سب سے عظیم تھے، جو چنے ہوئے لوگ تھے، کس طرح سے وقت کے بادشاہوں نے ان کی دعوت کو بھی رد کیا، ان کی ہستی کو، ان کے کام کو تاریخ کی گرد میں راکھ بنا کر اڑا دیا. وہ اللہ ہے جو سب کے کاموں کی قدر کرنے والا ہے. ہاں، تاریخ کے آخری دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العزت نے وعدہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے اس پیغام کو محفوظ کر دیا، اور صرف پیغام محفوظ نہیں ہوا، پیغام دینے والے کی پوری حیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. آج اگر ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں اسی قدر معلوم ہوتا ہے جو کچھ ہمیں اللہ کی کتاب نے بتا دیا. اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کا کوئی اور سورس نہیں ہے. لیکن آخری پیغمبر کا دور جب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کی پوری حیات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریکارڈ کروا دیا، کیسے محفوظ کروا دیا. جانتے ہیں اس مقصد کے لیے کتنی بڑی تعداد پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا. اللہ پاک نے عربوں کو اس مقصد کے لیے غیر معمولی حافظہ دیا. ان کی خواتین بھی، عام خواتین 80 ہزار شعر یاد کر لیتی تھی. سوچیں، قرآن حکیم میں آیات کی تعداد 6666 کے قریب ہے. 80 ہزار شعر کا مطلب ہے کہ وہ کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا جو ان کے ذہنوں میں ہوگا. تو وہ جو سنتے تھے اسے یاد کر لیتے تھے، اور دوسری بڑی نعمت جو انہیں ملی وہ بیان، یعنی بیان پر وہ قدرت رکھتے تھے. اور اگر ہم اس دور کا اندازہ کرنا چاہیں آج کے دور میں،
تو سوچئے کہ وہ قادر الکلام تھے. ان میں جو سب سے اچھا شاعر ہوتا تھا، شاعری کے میلے ہوتے تھے، اور جو ان میں ٹاپ پوزیشن پر آتا اسے ملک الشعراء کہتے، اور اس کو سارے شاعر سجدہ کرتے تھے. یعنی کلام سے وہ اس قدر محبت رکھنے والے تھے. بیان. تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، حافظہ اور بیان. ان دو خصوصیات کی بنا پر اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ بھی کر دیا، اور بیان کرنے کی وجہ سے مجلسوں میں اور گھر کے اندر معاشرتی زندگی میں اس کا تذکرہ بھی عام کر دیا. کیونکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس بیان کو اپنا بیان قرار دیا. تو وہی کہ وہ صورت تو سب جانتے ہیں جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور وہ جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ بھی وہی ہے. حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، کیونکہ انسان کی باڈی لینگویج بھی تو ہے نا. تو اس باڈی لینگویج کو جس نے دیکھا، کسی تاثر کو، کسی کام کو کرتے ہوئے، وہ بھی محفوظ کر لیا گیا. وہ حافظے کتنے بے مثال تھے جن میں رسول اللہ کی پوری حیات سمائی ہوئی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کسی کا کام پازیٹو تھا یا وہ کام اچھا نہیں تھا، برا کام تھا، اچھا ہو یا برا، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسر آپ نے اسے اپریشیٹ کیا، آپ نے اسے برا قرار دیا یا خاموش رہے، وہ سب کچھ بھی محفوظ کر لیا گیا. تو یہ جو حفاظت کا وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ صرف اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ. تو آخری دور کے آخری پیغمبر کی پوری حیات محفوظ کروا دی رب العزت نے. اب جس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، یقیناً وہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، جسے رب کی طرف رخ کرنے کا اپنی زندگی میں موقع مل گیا، اور جس نے اپنی حیات میں دوسروں کا رخ بھی اپنے رب کی طرف کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے، اس سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہو. کامل کوشش. کامل کوشش سے انسان اچانک اللہ تعالیٰ کا 100% پسندیدہ تو نہیں بن سکتا، لیکن اس راستے پر وہ ضرور چل نکلتا ہے جس راستے پہ چلنے والے کو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی جنت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. لہذا ہم اس سیشن میں کچھ بنیادی باتوں کو ضرور دیکھیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے جن چیزوں کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کام کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا ہدف، اس کا نشانہ کیا ہے. کیونکہ جب تک یہ باتیں پورے طریقے سے ذہن میں راسخ نہیں ہو جاتی اور انسان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے قبول نہیں کر لیتا، یہ کام انجام نہیں دے سکتا. سادہ سی بات ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ایک بچی اگر کھانا بنانا سیکھنا چاہتی ہے تو اسے کھانے کے برتنوں اور
جن چیزوں سے کوئی کھانا بننا ہے اور اس کے طریقہ کار کو سیکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کھانا بنانے کے عمل سے ناواقف ہو یا انگریڈینٹ سے ناواقف ہو یا اس کے برتنوں سے ناواقف ہو تو کھانا بنانے کے قابل ہو جائے. بعین ہی یہی مثال ہے ایک دائی کی. ایک دعوت دینے والے کو اپنے برتن سے بھی واقف ہونا ہے اور وہ برتن قلب ہے, اس کا دل, اس کا ذہن. اور اس دل کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ انہیں جدھر چاہتا ہے پھر آتا رہتا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ رحمان کس طرح سے اس قلب پر اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا, مجھے مستقل مزاجی دینا, استقلال دینا, استقامت دینا کہ میں اس دین پر قائم رہ سکوں. اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات جو برتن کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ برتن ایسا ہے اس کے اندر کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے. اس پر انسان پوری طرح قادر نہیں ہے, قدرت نہیں رکھتا. پھر بھی اسے محنت تو کرنی ہے, لیکن اس قلب کے بارے میں, اپنے اس برتن کے بارے میں یقین رکھیے کہ یہ برتن ایسا ہے جس پر کامل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. سوچیں اس قلب کے اندر محبت بھی آتی ہے, محبت بھی بستی ہے, نفرت بھی, غم بھی, خوشی بھی, امید بھی, نا امیدی بھی, اعتماد بھی, بے اعتمادی بھی. یہ قلب کہیں ٹھہرتا نہیں ہے. آپ اس دل کو دیکھیے جس کے بارے میں ہمیں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ خون پمپ کرتا ہے. قرآن اسے تو قلب نہیں کہتا, لیکن خون پمپ کرنے والا قلب بھی جو ہے وہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے, ایک جگہ قرار نہیں پکڑتا, دھڑکتا رہتا ہے. ہر دھڑکن کیا بتاتی ہے, اور ان دھڑکنوں کو جب یعنی اس کو آبزرو کرتے ہیں ECG کے تھرو تو پتا چلتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے یہ اوپر گئی, یہ نیچے آئی. اگر وہ ایک جیسی ہو جائے تو موت آ جاتی ہے. یعنی اگر وہ بالکل فلیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اب زندگی باقی نہیں. تو یاد رکھیے اس زندگی میں اس دل نے ایک جگہ قرار نہیں پکڑنا, الا یہ کہ اللہ تعالی خود ثبات عطا کر دے. تو آپ میں سے اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں, ارادے باندھتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, تو وہ اللہ ہے نا. حضرت علی نے کہا تھا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اب سوچئے آپ کو اللہ کی پہچان کہاں سے ملے گی؟ اس کا سائن آپ کا قلب ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں ہماری ذات میں بھی, کائنات میں بھی. تو یاد رکھیے گا یہ دل کی بستی اس اللہ کی بستی ہے. اس دل میں آپ کسی کو بسائیں گے منہ کی کھائیں گے, کبھی قرار نہیں پکڑیں گے, کبھی اطمینان نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس دل کے اندر بسنے والی سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالی کی یاد ہے. میموری کارڈ کی طرح ہے نا. تو اس میموری کارڈ میں کون سی میموری ہے جو حقیقی طور پر ورک کرے گی ہماری لائف میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, اللہ تعالی کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو کون ہے جو اطمینان نہیں چاہتا؟ یہ اطمینان ہی تو سب سے بڑی دولت ہے. اور جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوتی نا,
وہ اپنے رب کی یاد کو دل میں بسا نہیں سکتا. سوچیں, کوئی ایسا ہے جو انگلیوں پہ ذکر کرتا ہے, آپ بھی کرتے ہوں گے. کوئی تسبیح پہ ذکر کرتا ہے, الیکٹرانک بھی ہیں جس کو تسبیح کو آپ کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ تسبیح کرتے ہیں نا, اور ارد گرد کے ماحول سے آپ متاثر ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. اس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ الکہف میں کیا ہے, اور سبیل سجائی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے برتن سے اللہ کی یاد بھی نکل جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ اس میں اللہ کی یاد کو آنے نہیں دیتا. اور جب کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ دبک کر بھاگ جاتا ہے. قلب آپ کا ہے, اس قلب کی سرزمین کے بارے میں, اس برتن کے بارے میں دیکھیے, ہر وقت کی جنگ جاری ہے. اور قلب کے اندر اللہ پاک نے دو سپورٹ سسٹم بنایا نا قلب کے لیے. دو سپورٹرز ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ پاک نے ہمیں عقل عطا کی ہے اور برائی بھلائی کی پہچان دی ہے, اور دو ایکسٹرنل سپورٹرز بھی ہیں. سپورٹ سسٹم کتنا سٹرونگ ہے نا. باہر کے جو مددگار ہیں وہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں, قرآن اور سنت. لیکن اب انبیاء کے جانے کے بعد باہر جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ داعی اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے. تو اب سوچیں, یہ دل کی بستی ایسی ہے کہ یہاں پہ خیر بھی بس سکتا ہے اور شر بھی. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کو اسے اس کی نیکی, اس کے لیے خیر اور اس کے لیے جو شر ہے بدی الہام کر دی ہے. اللہ پاک نے یہ بلٹ ان پروسیس ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ ہمارا قلب, ہمارا ذہن برائی بھلائی کی پہچان ضرور کرتا ہے. اور اب دیکھیں کہ برائی پر دل کا گھبرا اٹھنا یا کھٹک جانا اس کی دلیل ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا گناہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ما حق فی صدرک, جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور جسے آپ لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکو. آپ کسی چیز سے جھجکتے ہیں نا, یہ ثبوت ہے کہ آپ کے اندر برائی بھلائی کی پہچان ہے. اور جسے تنہائی میں کر جاؤ. تو اس دل کے برتن میں برائی بھی رکھی جا سکتی ہے, بھلائی بھی رکھی جا سکتی ہے. اب جو چیز اندر پڑی ہوئی ہے نا, یہ جب تک باہر نہیں آتی تو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. وہ ہوتی ہے لیکن ہم بے شعور ہوتے ہیں. اب پروسیس کیا ہے, دعوت کا عمل کیا ہے؟ اللہ پاک نے ذمہ داری لگا رکھی ہے. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. ادعو, آپ دعوت دینے والے ہیں, کال دینے والے ہیں. کس چیز کی؟ اپنے رب کے راستے کی. تو اللہ پاک نے رب کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے, منتخب کیا ہے. ہر دور میں لوگ چنے جاتے ہیں, لیکن چنے ہوئے لوگ بعض اوقات راستہ بدل جاتے ہیں. ٹیمپرریلی انہیں موقع ملتا ہے. کسی کو اتنا تھوڑا موقع ملتا ہے جتنا نمرود کو ملا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا نا, بتایا تھا انہوں نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے کہا تھا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلوائے, ایک کو مار دیا, ایک کو آزاد کر دیا. کہنے لگا لو دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائی اللہ تھے نا, رب کی طرف بلا رہے تھے. پہلے یہ بتایا تھا نا کہ رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, دوسری دعوت دیتی. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. کیونکہ اسے گمان تھا کہ میں سب کا رب ہوں, سب کا مالک ہوں. اب اس موقع پر باہر سے کال دی گئی تھی نا, تو اندر ہلچل ضرور ہوتی ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہلچل نہ ہو. چونکہ نمرود خود طاغوت بنا بیٹھا تھا نا, اس لیے اس کا پورا دل سیاہ تھا. پھر بھی اس رب کی رحمت ہے, ہلکی سی روشنی کی کرن اگر اندر آ رہی تھی, آنے دی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا. اسے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ اچھا یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں کہ میں قدرت نہیں رکھتا سورج کے نکالنے اور غروب کرنے پر. اس کی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا, مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے. تو میرا ارادہ, میری پاور ختم ہو گئی نا. سیدھی چوٹ لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. تو کسی کو اتنا تھوڑا سا موقع ملتا ہے اور کسی کو, یعنی نمرود کے مقابلے میں فرعون کو زیادہ موقع ملا. ریلی آپ فرعون کی لائف دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے معجزہ دکھایا, یعنی اپنی لاٹھی پھینکی, وہ سانپ بن گئی اژدہا, اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا, وہ چمکتا ہوا تھا, یعنی جیسے لائٹ ہوتی ہے نا چمکتی ہے, ایسے ہاتھ چمک رہا تھا بغیر کسی تکلیف کے. تو فرعون کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بہت بڑی دعوت ہے اور اس کا بہت بڑا اثر ہوگا, لیکن اس نے اپنے اقتدار کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ کیا تم سب کے سامنے بھی یہ دکھا سکتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان طے پایا کہ کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا. تو میدان مقابلہ میں جادوگروں نے یہ پہچان لیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی پاور ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اس بڑی پاور کی وجہ سے جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ جادوگر تو آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں نا. فرعون نے جادوگروں کو ڈانٹ ٹپٹ کی, دھمکیاں دی, لیکن جادوگر سجدے میں گر گئے اللہ رب العالمین کے حضور. سوچیں اتنا بڑا مجمع, لیکن صرف جادوگروں کو بات کی سمجھ آئی جو مقابلے پر تھے, کیونکہ انہوں نے رب کو پہچان لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان مان لیا. تو پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ انسان پہچانے. اب ہوا یہ کہ فرعون نے مقابلے کی فضا جاری رکھی, کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دعوت ایسی ہے جس کے نتیجے میں میرے قدموں کی زمین مجھ سے چھین لی جائے گی. اور حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو نکال کر لے جائیں. راتوں رات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, فرعون نے بھی کال دے دی, سب لوگ گھروں سے نکلے اور ان کا پیچھا کرنے لگے. اب سمندر کے بیچوں بیچ دیکھیے فرعون نے کیا کہا تھا, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. حضرت جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی اور کیچڑ بھر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کو اس پر رحم آ جائے, کہ اس وقت کا ایمان بھی قبول ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں تو ایکول چانسز دیتے ہیں. سب انسانوں کو دعوت تو دی جاتی ہے, لیکن ان میں سے صرف خوش قسمت, خوش نصیب افراد جو دل کے خالص ہوتے ہیں, جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں, وہ اس راستے پہ رہ جاتے ہیں. باقی لوگ اس راستے سے واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے جس میں آزمائشیں بہت ہیں. یہ راستہ ایسا ہے جو پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اور جو لوگ
اللہ تعالیٰ کی خاطر مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، وہ دل برداشتہ ہو جاتے، تو وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں زندگی سے محبت ہے، جس زندگی نے فنا ہو جانا ہے، جنہیں رب سے محبت نہیں ہے، جو رب کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، جس نے ہمیشہ باقی رہنا، تو باقی کے مقابلے میں جو فانی کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. انہیں زندگی کو تکلیف دینے والی ہر چیز بری لگتی ہے اور وہ اس سے بھاگ جانا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک نے آزمایا تو پیغمبروں کو بھی، سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پر آئیں. دائی اللہ تھے نا، اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے ظاہر ہے کبھی لوگوں نے آپ پر پھپتیاں کسیں، کبھی آپ کے برے نام رکھے، کبھی آپ پر ایمان لانے والوں کی مشکیں کسیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، کبھی آپ کے لیے جینا اس قدر مشکل بنا دیا کہ ہجرتیں ہوئیں، پہلے حبشہ کی جانب اور اس کے 7-8 سال کے بعد مدینہ کی جانب. پھر جب مدینہ میں بھی چلے گئے تو ان سے جنگیں کی گئیں، کبھی انہیں قرار نہیں آیا، دشمنی اتنی شدید تھی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس راستے کی مشکلات کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں بلاتے، لیکن مٹی کے بیٹے مٹی کی طرف ضرور بلاتے رہتے ہیں. آپ کے اندر جتنی خواہشات ہیں وہ مٹی کی، گوشت کی، لہو کی، یہی خواہشات ہیں نا. ان خواہشات کی وجہ سے قلب جو ہے وہ بھرا رہتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے گنجائش بن جاتی شبہات کی. اس کے قلب کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹس آتے ہیں، کبھی رسول کے بارے میں ڈاؤٹس آتے ہیں، کبھی کتاب کے بارے میں ڈاؤٹس آتے ہیں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی آخرت کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے ڈاؤٹس آتے ہیں، اور تقدیر پر ڈاؤٹس تو ختم ہی نہیں ہوتے. تو قلب کی زمین پر اگر شبہات کی اور شہوات کی ہلاک کر دینے والی خواہشات کی فصل اگ آئے، اس فصل کی وجہ سے کبھی باہر سے جو کال ملتی ہے نا، دائی اللہ جو کال دیتا ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اندر کی زمین بنجر ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھیں آپ کے یہاں کتنے ہی درخت ایسے ہیں کہ اگر کسی سرزمین میں وہ لگا دیے جائیں تو اس کا نمک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ سرزمین جو ہے اس کے اندر اگاؤ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا درخت ہے؟ اس سے مائساں بھی بنتی ہیں، اور وہ ایسے علاقے میں لگایا جاتا ہے جہاں پر پانی کی ریشو بڑھ جاتی ہے، نمکیات کی ریشو بڑھتی ہے. جی کون سا درخت؟ سفیدہ. نام تو سفیدہ ہے لیکن کام سیاہ ہے. تو سفیدہ جو ہے نا وہ کس طرح سے زمین کی قوت صلاحیت کو ختم کرتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں، حالانکہ سفیدے کے بھی کام ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ سفیدے کی فصل اگ گئی ہے قلب کی زمین پر. تو وہاں اگر آپ آم اگانا چاہیں، وہاں اگر آپ اچھی فصل اگانا چاہیں تو ممکن ہی نہیں. تو جب قلب میں گنجائش نہیں رہتی نا، بھر جاتا ہے، تو قلب کے اندر سے جو تھوڑی بہت نیکی، جو تھوڑی بہت خیر بھی ہوتی باہر نہیں نکل پاتی، گپ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ہم لوٹ کر چلتے ہیں دوبارہ سپورٹ سسٹم پر. یہ قلب ہے ایک انسان کا، اور کتنے قلوب ہیں؟ 6 ارب سے زیادہ. کتنی بڑی تعداد ہے نا، دل کتنے ہیں. اللہ پاک نے سپورٹ سسٹم ایسا بنایا ہے، ہر دور میں انبیاء بھیجے ولی کل قوم ہاد. انبیاء رہنمائی کرتے رہے، ہر قوم کے لیے رہنما تھے. اور انبیاء کے جانے کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں.
اور پوری امت کا یہ فریضہ ٹھہرایا ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، تم ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ پوری امت کا فریضہ ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اپنے اپنے میدان میں جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے۔ تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ کچھ لوگوں کا کام ہے پارٹ ٹائم، اور کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ فل ٹائم کام کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے ذمہ داری تو سب کی ٹھہرائی ہے، جہاں بھی ہو یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے اپنی لائف کا مشن بنا رکھا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے جہاں بھی پیشنٹ سے ملا ہے، اس نے جس موقع پر بھی کسی سے بات کرنی ہے، اس نے اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پارٹ ٹائمر ہے، وہ بھی فل ٹائم ہے، لیکن فل ٹائم جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے فل ٹائم کام سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پھر کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے جو سسٹم بنایا نا، سپورٹ سسٹم، اس کے لیے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگران، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایوری ون از لیڈر، ہر کوئی لیڈر ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔